وہی انسان کامیاب ہے جس کا جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا ہو، جس کا جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہو۔ آج کے ہمارے نوجوان چند روپے کے دولت پر اتنے گھمنڈ کرتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے بڑا آ رہا ہے کہ چھوٹا آ رہا ہے، اس پر توجہ نہیں کرتے، اس پر ہمارا دھیان نہیں، اس لیے کہ ہم اس سے پاورفل سمجھتے ہیں، اس سے ہم ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنا کریئر میں کامیاب ہو گیا۔ ارے انسان نادان ہو تم، ارے کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنے زندگی جس کو ملی اور وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو منع کر کے جنت کا حقدار بن جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آپ کو پتا ہے، ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اگر توجہ رہے تو بتاؤں، آپ کہیں گے آپ کو ایک نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب بنیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم مالدار بنیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پر فور ویلر ہو یا اور اس سے زائد گاڑیاں ہو، ہر کوئی چاہتا ہے میرے بینک بیلنس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع ہو۔ ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں حدیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو مالداری کے لیے روزانہ دعوت دیا جاتا ہے، مالداری کے لیے کہ آپ امیر ہو جاؤ گے، غریب نہیں رہو گے، آپ مالدار ہو جاؤ گے، روزانہ آپ کو پکارا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اگر کوئی پرمکھ بلا لے اسے، وہ سمجھتا کہ مجھے پرمکھ صاحب تک پہنچ ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو ایم ایل اے تک پہنچ ہو جائے، وہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا انسان بن گیا، میں بہت بڑا کامیابی کے دہلیز پر قدم رکھ لیا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مکھیا بلائے تو آپ جاتے ہو، اگر کوئی ممبر بلائے تو آپ جاتے ہو، اور اس لیے جاتے ہو اگر کوئی ایم ایل اے یا ایم پی بلائے یا گاؤں کا مرڑ یا مکھیا بلائے تو آپ دورے جاتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، ارے ہم کو یاد کیا ہے وہ، اس لیے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ وہ پرمکھ ہو کے ہمیں یاد کیا، ایم ایل اے ہو کے ہمیں یاد کیا، ایم پی ہو کے ہمیں یاد کیا، مکھیا ہو کے ہمیں یاد کیا۔ لیکن ایک بات بولنا چاہتا ہوں ٹکیا ٹول کے مسلمانوں، اگر تمہیں ایم پی بلائے تو تمہارے دل میں اتنی حسرت ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، مسجد میں ایک مؤذن آپ کو اللہ کا منادی بن کر کے اللہ کا پیغام پانچ مرتبہ پکار کے کہتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کہاں جاتے ہو؟ یہ بلاوا کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کیا؟ کبھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا؟ اذان مسجدوں میں ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذان گنبدوں کے سائے میں گونجتی ہے ان کی آوازیں، اس کا مطلب، اس کا میننگ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دینے کی کوشش کی؟ اگر وقت دیں گے تو میں بتانا چاہوں گا یہ اذان کیا ہے، اگر وقت ہے تو بتاؤں گا۔ وقت ہے آپ کے پاس؟ توجہ سے سنیں، کیونکہ کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ اگر کامیاب بننا چاہو گے تو پھر کیا کرو گے تو کامیاب بن جاؤ گے؟ آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، امام صاحب کا کام ہے وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا رہے۔ میں بلانے والا کوئی نہیں، بلکہ اللہ کا منادی تمہیں بلا رہا ہے۔ اگر کوئی ایم ایل اے ایم پی بلائے تو تم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہو۔ مسلمانوں، اب مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے طرف سے اگر بلاوا ہے اس پر تمہاری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ دنیا کی دعوت پر، وہ لوگ جو توجہ دیتے ہیں دنیا کی دعوت پر، جو لوگ ایک بار بلائے چلے جاتے ہیں، میں جانے سے مخالف نہیں ہوں، آپ جائیں، آپ کو بلائے آپ کو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی بتاؤں، اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت قبول بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک بات دھیان سے سنو، ذرا اس پر تو توجہ کرو کہ یہ بلاوا کہاں سے آ رہا ہے، یہ صدائیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
اللہ کا مؤذن وہ پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ آگے فرماتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اللہ اکبر کا لفظ آیا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کا لفظ آیا۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اذان کے جو الفاظ ہیں 15 سے 16 جو الفاظ ہیں وہ کس لیے آئے؟ اس لیے کہ اگر کسی کو بلانا ہوتا نماز کے لیے اتنا کہہ دیتے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ کہہ دیتے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہہ دیتے آؤ کامیابی کی طرف، بات مکمل ہو جاتی، بات پوری ہو جاتی۔ لیکن اتنے بڑی اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اتنی بڑی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ 15 کلمات کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ آج میں بتانا چاہوں گا، توجہ میری طرف دیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے گنبدوں سے اذان کی صدائیں آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر غیر ہم پر تو تھوکیں گے نا کہ کیسے مسلمان ہو، اذان کا مطلب معلوم نہیں، اذان کس لیے دی جاتی ہے اسے تمہارے بارے میں پتہ ہی نہیں، اب کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر محفل سجائے ہو تو چند جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، زندگی بھر کام آئے گا مسلمانوں۔ اور اللہ کا منادی وہ جو کہتا نا اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے کہ ہم بار بار کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، اللہ کی بندگی کرو۔ ہمیں آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم لوگ اللہ کی بندگی کریں۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، قرآن کھول کے دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ اللہ نے ہم سب کو جو پیدا کیا، جناتوں کو جو پیدا کیا، وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر صرف اتنی بات کہہ دیتے آؤ نماز کی طرف، لیکن بات کوئی نہیں مانتا، اس لیے کہ امام کو ہم رکھے ہیں نا، تنخواہ تو ہم دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسا آدمی ہے، ہم ان کی بات کو کیوں مانے؟ کوئی مؤذن ہے، ہم ان کی بات کو کیوں مانے؟ اپنا وہ اذان دے، نماز پڑھے، وہ اپنا کام جانے، وہ اپنا تنخواہ سے مطلب رکھے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، وہ اللہ اکبر کی صدائیں وہ اس لیے بیان کرتا ہے، اگر کوئی مؤذن سے پوچھے کہ تم تو اتنا کہہ دیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں کیوں بلند کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں کسی اور کے طرف سے یہاں پر مؤذن یا امامت کے لیے نہیں بیٹھایا گیا، بلکہ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے گھر میں ان کے لیے بلاوے کے لیے مجھے یہاں پر مقرر کیا گیا۔ گفتگو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔